لی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیت ہے، تو پھر یہ کام اس سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا 700 گنا، اور نیت اس سے بھی اور زیادہ اچھی ہے کہ یا اللہ میرا اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، میری اس میں کوئی تیرے فضل سے ممکن ہے، اور میں یہ قربانی کر رہا ہوں، اس میں کوئی اور ارادہ نہیں ہے سوائے تیری خوشنودی اور تیری رضا کے۔ جب نیت اور اخلاص والی ہوگی تو پھر میں کیا فرمایا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر 10 گنا بھی نہیں گنا جاتا نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قالا سنت ابیکم ابراہیم، حضور نے فرمایا صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومعوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام احباب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے خوشی کے 2 بڑے مواقع عطا فرمائے، ایک عید الفطر کا، دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ عید عود سے نکلی ہے لوٹنا، واپس پلٹنا، لوٹنا۔ عود کا معنی ہوتا ہے لوٹ جانا، پلٹ آنا، واپس آ جانا۔ عید اس سے نکلی ہے کہ یعنی ایک مرتبہ عید آتی ہے، زندگی سے ہو کے چلی جاتی ہے، دوبارہ پھر آ جاتی ہے، پھر زندگی سے ہو سے چلی جاتی ہے، دوبارہ پھر آ جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کریم نے اہل ایمان پر خصوصی کرم کیا، مہربانی فرمائی، لطف و عنایت فرمایا۔ عید الفطر میں غریبوں کو، مساکین کو، فقراء کو فطرانہ پہلے دیا جاتا ہے، اس لیے حکم ارشاد فرمایا کہ تم بھی عید پڑھنے سے پہلے کوئی چیز میٹھی کھا کے آیا کرو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ حضور کھجوریں تناول فرما کے تشریف لایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں کیونکہ غرباء کو، مساکین کو، فقراء کو گوشت کی صورت میں بعد میں کچھ دیا جاتا ہے، لہذا ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی عید کے بعد ہی جا کے کچھ نہ کچھ کھایا کرو۔ اچھا، اگر پہلے کوئی کھا لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، یعنی کسی کو پہلے بھوک لگ گئی ہے، وہ کھا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک تصور ہے کہ اس سے پہلے روزہ ہے، تو یہ روزے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ روزہ طلوع سحری سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا اور عمل زوجیت سے دور رہنے کا نام روزہ ہے، نیت کے ساتھ۔
اس کے علاوہ یہ کوئی روزہ نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کرتے تک جو ہے وہ ہمارا روزہ ہے جی، ہم اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے۔ یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ وہ سینہ بسینہ وہ بابے وہ بزرگ سینہ بسینہ چلتی 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 نیچے آگے بچوں میں وہی چیزیں آ رہی ہیں، وراثت آپ سمجھ لیں اس کو، وہ وراثت کے طور پہ آ رہی ہیں۔ ادروائز شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو آپ قربانی سے پہلے بھی کچھ کھا سکتے ہیں، مثلا ابھی عید پڑھ کے آپ جائیں گے، آپ ناشتہ کر سکتے ہیں بھائی، آپ کوئی چیز کھا سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور ہو سکتا ہے 2 بجے ذبح ہونا ہو، بڑا جانور ہے تو وہ تو ویسے بھی بڑا لیٹ ہو جائے گا، تو آپ سارا دن بھوکے ہی بیٹھے رہیں گے، پھر عید والے دن بھی بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حکم نہیں ہے۔ تو آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ناشتہ کر سکتے ہیں قربانی سے پہلے بھی، اس میں کوئی شرعی طور پہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں۔ باقی قربانی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ جس کو یہ توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ یہ جو آج کا دن ہے نا، اس دن میں ہم نماز عید بھی ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ آنے سے پہلے اور کچھ لوگ عید پڑھنے کے بعد غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو صدقہ بھی دیتے ہیں، بڑا اچھا عمل ہے۔ نماز فجر ادا کی وہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، جس نے نہیں ادا کی وہ فکر کرے، اور جس نے ادا کر لی ہے وہ شکر کرے کہ یا اللہ تیرا فضل ہے کہ میں نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی ہے۔ نماز عید الاضحیٰ اور اس پہ جو قربانی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق سے یہ قربانی انسان کو میسر ہوتی ہے اور قربانی دی جاتی ہے۔ اس دن سب سے بڑا عمل ابن آدم کا، آپ کا، میرا، آل ایمان کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا عمل اس دن قربانی کرنا ہے۔ یعنی کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی اور کوئی عمل اچھا کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے بھائی، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، بڑی اچھی بات ہے بھائی، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی صدقات، خیرات، فقراء، غرباء، مساکین کی مدد کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس دن سب سے بڑا کام جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قبول ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ قربانی ہے۔ ام المومنین، آپ کی اور میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ تعالی من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم۔ یوم النحر یعنی عید والے دن، عید والے دن اللہ کریم کو ابن آدم کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے احراق الدم، وہ قربانی کا خون بہانا ہے، جانور کا خون بہانا، یعنی ذبح کرنا جانور کو، یہ اللہ کریم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور آج تو بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے دین کو مشورہ دینے والے لوگ بھی آ گئے ہیں، آپ طرح طرح کے سوالات بھی سنیں گے، طرح طرح کی باتیں بھی سنیں گے، جتنے لوگ اتنی بولیاں، جتنا پڑھا لکھا اتنا پتہ نہیں کیا کیا وہ کہی جا رہا ہے، کیا کیا وہ بولی جا رہا ہے اتنا۔ تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو اس دن قربانی سے بڑھ کے ہو۔ لوگ یہ بھی تصور پیش کرتے ہیں، چلو جی آپ قربانی نہ دیں جی، آپ کسی کی بیٹی کی شادی کر لیں، یعنی خیر خواہی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی عمل پیش کرتے ہیں، لیکن یہ جی جانوروں پہ ظلم بھی ہے نا، دیکھو اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ضیاع بھی ہے، نقصان بھی ہے، پاکستان پہلے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، مسلمان پہلے جو ہے وہ کمزور ہے، اس سے اسلحہ بھی خریدا جا سکتا ہے، اس سے یہ سارے کے سارے دین کو مشورہ دینے والی بات ہے۔ انہیں بتائیں میرے بھائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بس دین پورا ہو گیا ہے، دین مکمل۔ اب تیرے مشورے کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے، دین کو تیرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خیر خواہی کی بات
جہاں تک تو خیر خائی کی بات کر رہے ہیں، میں خیر خائی کر رہا ہوں جی، مسلمانوں کی خیر خائی کر رہا ہوں، میں بیواؤں کی خیر خائی کر رہا ہوں، میں یتیموں کی، غریبوں کی، مساکین کی خیر خائی کر رہا ہوں۔ ارے بھائی، کائنات میں اس امت کے سب سے بڑے خیر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور سے بڑھ کے کائنات میں امت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، وہ بھلے جو بھی ہو، حضور سے بڑھ کے کائنات میں کوئی امت کا خیر خواہ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن اللہ کریم کو ابن آدم کا عمل قربانی سب سے زیادہ پسند ہے، تو میرے بھائی پھر اسلام کو مشورے دینا چھوڑ دو، اسلام کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مشوروں کی۔ تو آپ خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، محبت کے ساتھ قربانی کریں، ان مشوروں کو چھوڑیں۔ ان کو کہ لے جا بھائی اپنے گھر لے جا، مشورہ سانو ضرورت نہیں۔ ہمیں اسلام نے سارا کچھ بتا دیا ہے، دین نے سارا کچھ بتا دیا ہے، شریعت نے کھول کر سارا کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، تیرے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ اپنی تنظیم بھی اٹھا کے لے جا، اپنے پمفلٹ بھی لے جا، اپنے مشورے بھی لے جا، یا سارا کچھ اپنے ساتھ لے جا۔ یہ اتنی بڑی عظمت والا کام ہے قربانی کرنا کہ اس سے بڑا کام آج کے دن ابن آدم کا اور ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے ابن آدم کا۔ تو دیکھیں اس میں پھر عظمتیں اور برکتیں کیا ہیں۔ احراق دم، حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہاری قربانیاں ختم ہو گئی، تم نے کھا لیا، گوشت تو کھا لیا، ہڈیوں کو پھینک دیا، خون کو نالیوں میں بہہ گیا، کھال جو ہے مدرسوں میں دے دی، تو کیا سمجھتے ہو قربانیاں ختم ہو گئی؟ حضور نے فرمایا نانا تمہاری قربانیاں ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا قیامت والے دن یہی قربانی وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ حضور نے فرمایا یہی قربانی اپنے پاؤں پہ چلتی ہوئی، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ قیامت والے دن تمہارے پاس آ جائے گی۔ اور فرمایا جو اس پہ سوار ہو جائے گا قیامت والے دن، وہ پلک جھپکنے سے پہلے پرسرات سے گزر جائے گا۔ یہ قربانیاں تو اتنی عظمت والی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اس کا پہلا قطرہ وَإِنَّ الدَّمَّ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ حضور نے فرمایا اس کا جب پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سارے گناہ جتنے پچھلے گناہ کیے ہیں، ایک قطرہ پہلا، ساری قربانی تو بعد کی بات ہے، ایک پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ حضور نے فرمایا میرے امتیو پھر خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ جو علماء نے کیا ہے وہ یہ کہ اے میرے امتیو پھر تمہیں مبارک ہو کہ ایک قطرہ زمین پر گرنے سے تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمہیں مبارک ہو۔ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تم لوگوں کو مبارک ہو۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو میرے آقا نے فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے پاس جا کے کھڑی ہو۔ یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم اس کے پاس جا کے کھڑی ہو، قربانی جب ذبح ہو اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا، اللہ پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف کر دے گا۔ خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پہ گرے گا، سارے گناہ۔ تو سیدہ کائنات نے عرض کیا بابا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے یا آمد؟ اللہ کریم ان کی قبور پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کا کام بھی بن گیا ان کے سوال سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ فضیلت، یہ رتبہ، یہ مقام اہل بیت کے لیے بھی ہے اور میری ساری امت کے لیے بھی یہ مقام ہے۔ اللہ ساری امت کو یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ مقام اللہ ساری امت کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نے، ایک آدھ صحابی نے نہیں، بہت سارے صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟
قالا سنت ابیکم ابراہیم، حضور نے فرمایا صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب جب آپ اور میں قربانی کریں نا، نیت یہ بھی ہو کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور ہمارے لیے رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ ہمارے لیے دوہری سنت ہے، حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے قربانی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے قربانی کرنا۔ حضور نے ہمیشہ قربانی فرمائی ہے، جب سے قربانی واجب ہوئی ہے حضور نے ہمیشہ قربانی فرمائی ہے، اور ایک نہیں میرے آقا، میں ابھی بتا رہا تھا امت کا خیر خواہ کائنات میں حضور سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ حضور نے ایک نہیں، حضور نے ہمیشہ دو قربانیاں فرمائی ہیں، ایک اپنی طرف سے، ایک ہم جیسے گناہ گاروں کی طرف سے۔ حضور ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اسے میری طرف سے بھی قبول فرما اور میری ساری امت کی طرف سے بھی اس کو قبول فرما۔ ہمیشہ حضور دو قربانیاں فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے، یعنی گوشت کا سوال نہیں کر رہے کہ گوشت ہے کہ نہیں ہمارے لیے، کھال ہے کہ نہیں، پائے ہیں کہ نہیں، صرف یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے ہمارے لیے اجر کیا ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس لیے اس قربانیوں میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ بہت سارے کسائی ذبح کرتے ہیں، آپ بھی بڑا عرصہ ہو گیا جانور ذبح کرتے ہیں، کبھی گنے ہیں بال کتنے ہوتے ہیں؟ جانور کے بال کبھی گنے؟ بکرے کے، چھترے کے، گائے کے، اونٹ کے کبھی بال گنے ہیں؟ گن بھی کوئی نہیں سکتا، اتنے زیادہ بال ہوتے ہیں، اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من الصوف، یہ تو وہ بالوں کی بات ہو گئی، تو جو اون ہوتی ہے، روئی ہوتی ہے جو چھترے کے اوپر، دمبے کے اوپر، اونٹ کے اوپر، یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، حضور نے فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ اتنی نیکیاں اس دن اکٹھی کرنے کا اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ اسی کی توفیق سے ہوتا ہے، توفیق سے ہوتا ہے۔ بندہ اکڑ رہا ہوتا ہے میں بہت بڑا جانور لے کے آیا، میں یہ کروں، تو کیا ہے بھائی؟ وہ توفیق ہی نہ دیتا تو کیا کر لیتا؟ وہ پیسہ ہی نہ دیتا تو کیا کر لیتا؟ وہ تمہیں صاحب استطاعت ہی نہ کرتا تو کیا کر لیتا؟ اس کا فضل ہے۔ بلکہ قربانیاں کرنے کے بعد رونا چاہیے یا اللہ یہ تیری توفیق سے میں کر رہا ہوں، ورنہ اس معاشرے میں جو گزر بسر جتنی مشکل سے ہو رہا ہے مجھ سے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں یہ قربانی کروں، یہ تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی عنایت ہے، لطف و عنایت ہے تیری، اور تیری رحمتوں کا صدقہ ہے کہ میں قربانی لینے کے قابل ہو گیا اور میں قربانی کر رہا ہوں۔ پھر قربانی میں نیت دیکھی جاتی ہے، قربانی میں جیسے نیت ویسا اجر، بہت اچھی نیت ہے ویسا اجر ملے گا، اور نیت صرف دکھلاوے کی ہے تو ویسا اجر ملے گا۔ یعنی نیت اگر ذرا کم درجے کی ہے تو قرآن کہتا ہے 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 10 گنا، اور نیت اس سے ذرا اور اخلاص والی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیت ہے تو پھر یہ کام اس سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا 700 گنا، اور نیت اس سے بھی اور زیادہ اچھی ہے کہ یا اللہ میرا اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، میرے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، میں قربانی کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یہ سارا کوئی تیرے فضل سے ممکن ہے، اور میں یہ قربانی کر رہا ہوں، اس میں کوئی اور ارادہ نہیں ہے سوائے تیری خوشنودی اور تیری رضا کے۔ جب نیت اور اخلاص والی ہوگی تو پھر کیا فرمایا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر 10 گنا بھی نہیں گنا جاتا، پھر 700 گنا بھی نہیں گنا جاتا، فرمایا پھر ہم بغیر حساب کے عطا کرتے ہیں، پھر ہم ڈھیر عطا کرتے ہیں، بغیر حساب و کتاب کے پھر ہم عطا کرتے ہیں۔ تو جتنی اچھی نیت ہوگی، اخلاص والی نیت ہوگی، اس کے مطابق ملے گا۔ جانور بہت اچھا ہے، نیت بہت اچھی نہیں ہے
تو اجر بھی اتنا ہی ملے گا، اس کے مطابق ہی اجر ملے گا جس حساب سے۔ تو نیت آپ اچھی رکھیں، خوبصورت نیت رکھیں، فقراء کو بھی دیں، غرباء کو بھی دیں، مساکین کو بھی دیں۔ اور میں نے غالباً پہلے بھی ایک مرتبہ ایک جملہ کہا تھا، جو اپنا آپ مار کے اپنا ایسے کرنا بڑا مشکل کام ہے بھائیو، یوں ہاتھ کرنا بڑا اوکھا کام ہے، اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ یہ وہ کر سکتا ہے جو اپنا ضمیر مار کے، اپنا آپ مار کے تو پھر آتا ہے، یہ بندہ وہی کر سکتا ہے۔ تو جو آپ کے دروازے پہ شاپر لے کے آ گیا ہے نا، اس کو گالیاں نہ نکالیں، اس کو دھتکاریں نہیں۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اس میں آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تیرے دروازے پہ اس نے کسی کو بھیج دیا ہے، وہ نہ بھیجتا، یہ بھی اس کا فضل ہے۔ تو جو دروازے پہ آئیں انہیں دھتکاریں نہیں۔ قربانی نہیں ہوئی تو پیار سے بتائیں، میرے بھائیو آدھے گھنٹے کے بعد آ جانا، ابھی قربانی ہوئی نہیں ہے، یار گھنٹے کے بعد آ جانا، ابھی قربانی نہیں ہوئی، ابھی گوشت نہیں بنا ہے، سب کو انشاءاللہ ملے گا، ابھی گوشت نہیں بنا، ابھی قربانی نہیں ہوئی۔ تو یوں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ آج کے دن بھی آپ نے گالیاں نکالنی ہیں تو کس دن پیار کرنا ہے؟ بھائی یہ بھی امت ہی ہے نا جو آپ کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کے، اگرچہ غریب ہیں، ہم امیروں کو تو دیتے ہیں کہ چلو اس سے کوئی کام پڑتا ہے، کام نکلوائیں گے اس سے، پلیٹ اس کے گھر تو جاتی ہے، غریب کے گھر نہیں جاتی۔ اور سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے غرباء میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہاں بناتے ہیں نا، تعلق بناتے ہیں کہ چلو اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ بھائی کچھ ایسے غریبوں سے بھی تعلق بنا لیں، وہ 500 سال پہلے جنت میں جا رہا ہو سکتا ہے تیرا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جائے، ایسا تعلق بھی بنا لینا۔ تو یہ وہ دن ہوتے ہیں، مبارک دن ہوتے ہیں کہ ایسے تعلق بنائے جا سکتے ہیں، فقراء کو، مساکین کو محبت کے ساتھ۔ اور میں نے تو دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی پیکنگ کے ساتھ غرباء کو دیتے ہیں، اور بڑے ادب کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری مہربانی، ساتھ شکریہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، یار تمہاری مہربانی، تم آئے ہو، یہ لے جاؤ، ہماری طرف سے تحفہ لے جاؤ، یہ ہدیہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو تحفہ دے، مسکرا کے بھی دینا ہی ہے، تو غصہ اکھوں میں کھا کے بھی دینا ہے، تو مسکرا کے بھی دینا ہے، تو بندہ مسکرا کے ہی دے، اکھوں میں کھا کے ضرور دینا ہے۔ تو غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کی اور میری طرف سے قربانیوں کو قبول فرمائے، جو کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جو نہیں کر سکے اللہ ان کو بھی ابھی 3 دن ہے، اللہ ان کو بھی طاقت عطا فرمائے، استطاعت عطا فرمائے۔